السلام علیکم سپیریئر فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم نے نظم پڑھنی ہے آدمی، ٹھیک ہے؟ اس کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری، جو 1918 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں وفات پا گئے، ٹھیک ہے؟ اردو میں سب سے پہلے مزاحیہ شاعری کرنے والے شاعر تھے اکبر الہ آبادی، ٹھیک ہے؟ اکبر الہ آبادی کے بعد مزاحیہ شاعری کا رجحان قدرے کم ہو گیا، لیکن 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں مزاحیہ شاعری دوبارہ سے ابھرنے لگی۔ اس دور میں مزاحیہ شاعری کی روایت کو آگے بڑھانے والے شعراء میں سید محمد جعفری، راجہ مہدی علی خان، سید ضمیر جعفری اور مجید لاہوری کے نام اب دیکھا جائے تو سید ضمیر جعفری ایک مزاحیہ شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کے شعری مجموعے ما فی الضمیر، ضمیریات، نشاط تمنا اور ولایتی زعفران ہیں۔ شعری مجموعوں سے مراد ان کی شعری کتب ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہماری کتاب میں شامل نظم آدمی ان کے شعری مجموعے نشاط تمنا سے لی گئی، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم آتے ہیں نظم کی طرف۔ نظم کا نام ہے آدمی، اس میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کا عنصر بھی موجود ہے۔ سید ضمیر جعفری نے انسان پہ یعنی آدمی پہ طنز کیا ہے کہ کسی زمانے میں عزت کا معیار علم، ادب، اخلاق ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل عزت کا معیار مال دولت ہے۔ جس کے پاس جتنی دولت ہے، اگرچہ وہ علم اور اخلاق سے بالکل نابرد ہے، اس کی اتنی عزت ہے، ٹھیک ہے؟ مادیت پرستی نے انسان کو ماپنے کے پیمانے بدل دیے ہیں۔ آج کل آدمی تو ارد گرد نظر آتے ہیں لیکن انسان نہیں نظر آتے۔ ہم پہلے شعر کی تشریح کی طرف پڑھتے ہیں۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ پیار سے مراد مخلص، زر سونا مال و دولت، کسر محل کو بولتے ہیں، بنگلے کو بولتے ہیں، کار سے مراد گاڑی ہے، کسی بھی قسم کی یعنی گاڑی، عالی شان گاڑی، ٹھیک ہے؟ اس شعر میں شاعر موازنہ کر رہا ہے پچھلے دور کے انسان کا اور اس دور کے انسان کا، ٹھیک ہے؟ کہ ایک وقت تھا جب آدمی کی پہچان علم، دل اور پیار ہوتا تھا۔ بڑائی کا معیار علم کو سمجھا جاتا تھا، پڑھے لکھے آدمی کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا، جیسا کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ افلاطون، ارسطو، حکیم لقمان، ابن الحیثم البیرونی اپنے علم کی وجہ سے ایک نام کما کے زندہ رہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو علم کی بہت فضیلت ہے اور استاد کی بھی بہت عزت ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اگر حضرت علی کا قول دیکھیں تو حضرت علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا آقا ہے، چاہے تو مجھے خریدے یا بیچ دے۔ یعنی پڑھے لکھے آدمی کا اتنا مقام اور مرتبہ تھا۔ لیکن موجودہ دور میں دیکھا جائے تو موجودہ دور میں جو لوگ دولت مند ہیں، سارا معاشرہ، ہر طرح کے لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ اعلیٰ معیار کے ہیں، سونا چاندی مال دولت کے ذخائر ان کے پاس موجود ہیں، اعلیٰ محلات ہیں جن میں وہ قیام کرتے ہیں، ان کے پاس گاڑی، بنگلہ، سواری، ہر چیز موجود ہے، اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو غریب آدمی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ حتیٰ کہ علم والے لوگ جو فقیر غریب رہ جاتے ہیں وہ بھی ان کی عزت کرتے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انسان کی کمی ہے، آدمی ہر طرف ہے۔ آدمی تو ہر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن انسان سے مراد وہ انسان ہے جو انسانیت کے مرتبے پر قائم ہے، یعنی کہ جس کے اندر اخلاق، کردار اور اچھائی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر ہم شعر لکھتے ہیں۔
نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے، یہی سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ یعنی کہ ہم ہر کسی کو مقام اس کی مال و دولت اور پیسے کے مطابق دیتے ہیں کہ جو جتنا امیر ہے اتنا عالی مرتبہ ہے اور اتنا عزت اور احترام کا حقدار ہے، خواہ وہ اخلاق کے لحاظ سے اس قدر کمتر کیوں نہ ہو۔ دوسرے شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ کل بلاتی کا مطلب ہے بھری ہوئی، بھری ہوئی یعنی کہ کھچا کھچ بھری ہوئی جس میں آبادی بہت زیادہ ہو۔ مشکل سے دو چار آدمی کے بمشکل چند ایک آدمی ملتے ہیں۔ کتنا کامیاب آدمی ہے، کامیاب بولتے ہیں جس چیز کی قلت ہو، کمی ہو جائے۔ کتنا بسیار آدمی اور کتنا زیادہ بے انتہا آدمی ہے۔ یعنی شاعر نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ارد گرد اگرچہ ہر طرف انسان ہی انسان ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ یعنی گویا شاعر نے قحط الرجال کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اچھے آدمیوں کی دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے۔ کہنے کو تو بستیاں انسانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، لیکن ڈھونڈنے سے کوئی بھی سچا انسان نہیں ملتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا، لیکن یہاں آ کر وہ اپنا مقصد بھول چکا ہے، ہر چیز فراموش کر چکا ہے۔ بغض، کینہ، حسد، عداوت، چوری، برائیاں ہر طرح کی اس میں عام ہو گئی ہیں اور خدمت خلق انسان دوستی، محبت، خلوص اور پیار کی کمی نظر آ رہی ہے۔ کسی دوسرے کا احساس نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی جیب کا پتہ ہے کہ حلال حرام جس طریقے سے بھی چاہے دولت جمع کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت کم کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جس میں خدمت خلق کا جذبہ ہو، جو دوسروں کی بھلائی کے لیے دوسروں کی بہتری کے لیے سوچتا دکھائی دے، ورنہ سب اپنی بھلائی، اپنی بہتری اور جس میں ان کو فائدہ، سکون، آسانی نظر آئے اس کو ہی دیکھتے ہیں، اس کے لیے خواہ کیسا بھی قدم اٹھانا پڑے اس سے گریز نہیں کرتے۔ اس کے اندر ہم شعر لکھتے ہیں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ تیسرے شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ پتلی گردن، پتلے آبرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرحدار آدمی۔ پتلی گردن، پتلے آبرو، آبرو سے مراد بھویں ہیں جو آنکھوں کے اوپر موجود ہوتی ہیں، پلکیں آنکھوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں لیکن بھویں آنکھوں کے اوپر موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لب سے مراد ہے ہونٹ۔ طرح دار کا مطلب ہے وزادار، بانگا، سجیلا یعنی کہ نوجوان آدمی، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں سید ضمیر جعفری نے آج کل کے نوجوانوں پر طنز کیا ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کو بس خوبصورت، خوب تر بننے کا جنون ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیں آج کل حسن کا معیار یہ ہے کہ جو جتنا پتلا کمزور ہو وہی اتنا بانگا اور سجیلا ہے، لہٰذا پتلی گردن، بڑی بھویں، پکڑی جیسے لب اور پتلی کمر ہی حسن کا معیار بن چکے ہیں۔ انہوں نے بالخصوص نوجوانوں پر طنز کیا ہے کہ آج کل کے نوجوان عورتوں کی طرح چہرہ بناتے ہیں، بالیاں پہنتے ہیں، ہاتھوں کے ناخن تک بڑھا لیتے ہیں، بال لمبے کرتے ہیں اور عورتوں کی طرح ناز و اندامی سے چلتے ہیں۔ اگر ہم حدیث سے دیکھیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ گویا کہ مردانہ طریقہ کار طور طریقے اس کو آج کل کے مرد پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور فیشن میں عورتوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ اور اس میں در حقیقت شاعر نے طنز کیا ہے کہ انہیں باطنی حسن سے زیادہ ظاہری حسن پر، ظاہری آرائش پر توجہ دینا پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ باطنی حسن حالانکہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ہمارے جو اکابر تھے، بزرگ تھے جن کو انہوں نے انسان بنایا قدیم دور پہ، وہ باطنی حسن پہ توجہ دیتے تھے، کوئی اچھے اخلاق اپناتے تھے، لیکن آج کل کے نوجوان باطنی حسن کو در حقیقت نظر انداز کر چکے ہیں۔ ہر قسم کی اخلاقی برائی ان کے اندر موجود ہے اور وہ ظاہری شکل و صورت سنوارنے پر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے
اس شعر میں ہم تشریح لکھتے ہیں، اس شعر کی تشریح میں شعر لکھتے ہیں بیٹا، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پرتا آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر نے سند جمع استعمال کی ہے، جس طرح پتلی گردن، پتلے آبرو، پتلے لب اور پتلی کمر۔ چلے اب ہم چوتھے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ زندگی نیچے کبھی منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ منہ دیکھتے رہ جانا، حیران رہ جانا، جینا زندگی بسر کرنا، ٹھیک ہے، معیار سے مراد پیمانہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں شاعر ضمیر جعفری نے اس شعر میں معاشرے کے طور طریقوں پر طنز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ انسان زندگی بسر کرنے کا معیار اتنا اونچا لے گیا ہے کہ خود زندگی بھی پیچھے اس کا منہ تکتی رہ گئی ہے۔ اب زندگی کو جانچنے کے پیمانے خود زندگی کی حدود سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ دور حاضر میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے میں مگن ہے اور جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس بارے میں صاف ارشاد ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن انسان پھر بھی اس دنیا میں آ کر میں معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے، اور معیار زندگی کو بلند کرنے کی لگن میں زندگی کا اعلیٰ و رفع مقصد اور اپنے انسان ہونے کا منصب، اشرف المخلوقات ہونے کا منصب بھول چکا ہے۔ انسان یعنی کہ جدت پسند ہو گیا، جس پر ضمیر جعفری اس پر طنز کر رہے ہیں کہ جینے کا معیار، زندگی کا معیار یعنی کہ اخلاق، اطوار، کردار، ہر چیز بھول چکا ہے اور صرف مادی ترقی کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ اس کی تشریح میں ہم شعر لکھیں گے، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ ٹھیک ہے، دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ صحرا نوردی کی، آوارہ گردی کی، یعنی صحراؤں کی خاک چھانی، جنگلوں اور صحراؤں میں مارا پھرتا رہا۔ شادی نہ کی، ادھر شادی سے مراد ذمہ داری نہ اٹھانا ہے۔ کیس سے مراد مجنون ہے، جو عرب کے قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص تھا جو لیلا کا عاشق تھا۔ دیوانہ سے مراد عاشق ہے اور سمجھدار سے مراد عقل مند ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس شعر میں شاعر ضمیر جعفری نے عرب کے مشہور زمانہ عاشق کیس کی تلمیح استعمال کی ہے، اور کیس کی تلمیح کے ذریعے دور حاضر کے نوجوانوں کی اصل حالت بیان کی ہے کہ دیکھیں، کیس دیوانہ تھا، بے وقوف تھا، پاگل تھا، صحراؤں میں جنگلوں کی خاک چھانتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے شادی نہ کی۔ یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ آج کا انسان بھی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، کیونکہ شادی کرنے سے آزادی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، لیکن لہذا آج کے نوجوان کیس کی طرح عشق اور عاشقی تو لڑا لیتے ہیں، لیکن شادی کے نام سے دور بھاگتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں شاعر نے طنز کیا ہے موجودہ دور کے لوگوں پر کہ وہ ہر طرح کے ناز نخرے اٹھا لیتے ہیں، الٹے سیدھے کام کر دیتے ہیں، لیکن جہاں ذمہ داری اٹھانے کی بات آئے، کوئی بھی ذمہ داری ہو تو وہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ہر طرح کی کاہلی، سستی، آرام طلبی ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہے، لیکن جہاں انہیں قید، پابندی، ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑے، چاہے وہ پڑھائی ہو، کھیل کی جانب رجحان ہے، انٹرنیٹ کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو اس سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ اس کے علاوہ مادی ترقی کی بات شاید کر ہے تو اس میں ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ شادی کے موقع پر نمود و نمائش سے اور اخراجات سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسلسل ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو اس لیے کیس جو ہے وہ دیوانہ ہونے کے باوجود ذمہ داریوں سے دور بھاگتا رہا۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 6 ہے، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کمزار آدمی۔ دانش و حکمت سے مراد ہے عقل اور دانائی، اور کمزار آدمی بے
چاہیے۔ شاعر نے موجودہ دور کی حالت پر افسوس کیا ہے کہ موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، علم عام ہے، جس طرح کا بھی علم آپ چاہیں ہر طرح کے علم پر دسترس حاصل کر سکتے ہیں اور جس ذریعے سے بھی چاہیں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود نسل انسانی روحانی اور قلبی سکون سے محروم ہو چکی ہے۔ آج کا انسان دوستی، اخوت، محبت اور خدمت خلق کے جذبات سے بے انتہا دور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو ضرر پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، لیکن ہمارے نظام تعلیم میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ تربیت سے آ رہی تعلیم بے سمت اور بے روح ہے، ٹھیک ہے۔ کتابوں سے انسان پڑھنا لکھنا تو سیکھ گیا ہے لیکن اعلیٰ اخلاق، تربیت، کردار اس میں ناپید ہے، کردار سازی کا فریضہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا۔ اس کی تشریح میں ہم شعر لکھتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اگلے شعر کی جانب بڑھے تو دل رہینے سوما دستار رہنے میں قدا تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ رہین سے مراد ایسی چیز ہے جو گروی رکھی جائے یعنی کہ رہن رکھی جائے۔ سوما سے مراد ہے گرجا، کلیسا یعنی عیسائیوں کی عبادت کا۔ رہن کے معنی ہے گروی رکھنا اور دستار کے معنی پگڑی، میں قدا شراب خانے کو بولتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی حالت کو طنز کا نشانہ بنایا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنا دل گرجے میں گروی رکھ دیا ہے اور پگڑی شراب خانے میں رہن رکھی ہے۔ لوگ بھی دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار یعنی کہ خوب آدمی ہے۔ اس شعر میں انہوں نے موجودہ دور کے نوجوانوں پر طنز کیا ہے اور انہیں کو مطلب ان کی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ظاہراً تو وہ مسلمان ہیں لیکن ان کا دل دماغ ہر طرح کی مغربی تقلید کرنے پر آمادہ ہے اور مغربی تقلید کر رہا ہے۔ آج کے دور کی نت نئی باتیں انسان کو اپنی جانب کھینچ رہی ہیں، اس کی شخصیت تضادات میں الجھ کر رہ گئی ہے، دل اور دماغ کسی اور جانب راغب ہے، انسان کا معاشرہ اسے کسی اور جانب لے کر جا رہا ہے، یعنی کہ ہمارے قول اور فعل میں منافقت ہے، تضاد ہے اور ہم غیروں کی اندھی تقلید کر کر اپنی زندگیوں کا تماشا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے معاشرے کا کوئی بھی طبقہ محفوظ نہیں رہا۔ اس کی تشریح میں ہم شعر لکھ سکتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں